اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 171 تک بات ہو گئی تھی اور آیت نمبر 175 تک کی تلاوت کل ہو گئی، جس کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری بات رہ گئی۔ ہماری آج کی آیت میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے سابقہ آیت کے مطابق عیسائیوں کے عقیدے کی درستگی فرمائی ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا، جس کا ذکر پہلی آیت میں آیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں بیٹے کی صورت میں یا اس کے روح کی صورت میں یا تیسرے جز کی صورت میں، اور یہ در حقیقت بدعقیدگی جو ان میں پہلی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں وہ آگے بڑھ گئے اور اس کی وجہ سے یہ عقیدے کی خرابی ان میں پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درستگی فرمائی، گزشتہ آیت میں بھی فرمائی لا تقولوا ثلاثہ، تین خداؤں والی بات نہ کرو، خدا ایک ہی ہے۔ اور آج کی پہلی آیت میں بھی ایک اور انداز سے اسی عقیدے کی درستگی فرمائی کہ دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے انہیں اللہ کی قریب کر دیتے ہیں اور اللہ کا جز بنا دیتے ہیں، بیٹا بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ خود عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں پوچھے تو خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے اللہ کا بندہ ہونا ہی پسند کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی محسوس نہیں کریں گے، کوئی عار بھی محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرشتے، جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یا اسی طرح عیسائیوں کے ایک فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کے تین جز بنائے تھے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور ایک روح القدس، یعنی جبرائیل امین۔ تو جبرائیل امین بھی تو فرشتوں میں داخل ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بندہ بننے پر راضی ہیں اور جبرائیل امین بھی اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، بلکہ کوئی بھی فرشتہ اللہ کا بندہ بننے میں عار محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننا یہ وہ اعزاز ہے کہ جو اللہ کے سامنے انسان کو اور مخلوق کو سرخرو کر دیتا ہے، بندگی والی صفت، کہ جب انسان کے اندر اللہ کی بندگی والی صفت آ جاتی ہے، یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس انسان سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتیں انسان پر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ اوپر لے گئے تھے، آسمانوں پر جو معراج کا سفر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بندگی والی صفت کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو راتوں رات اپنے بندے کو اوپر لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيه، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کی دنیا پر۔ تو وہاں دیکھیں اعزاز اور اکرام کی بات ہو رہی ہے، عظمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ہستی اس مرتبے پر نہیں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ حاصل تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو صفت بیان فرمائی، جو بات ارشاد فرمائی، وہ بندگی کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ جو انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، خواہشات کا بندہ نہ بنے، مخلوقات کا بندہ نہ بنے، انسان کا بندہ بن کر رہے، وہ انسان اللہ کے ہاں قیمتی بھی ہے، اللہ کے ہاں معزز بھی ہے، اللہ کے ہاں عظمتوں والا بھی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس پر آتی ہیں۔ تو اس لیے بات کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور خاص طور پہ مومنوں کو اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے بندہ بننے میں کبھی عار محسوس نہ کرنا۔ اگر اس میں آپ نے عار محسوس کی اللہ کی بندگی میں تو پھر تم ناکام ہو، اور پھر آگے اللہ کے سامنے تم سب نے حاضر ہونا ہے اور سب نے وہاں جمع ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچنا ہے اور آخرت میں کامیابی ڈھونڈنی ہے تو پھر اللہ کا بندہ بننے لگ جائیں اور اللہ کی بندگی میں عار محسوس نہ کریں۔ جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں دین کا حکم آ جائے، اس پر عمل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرے، کبھی عار محسوس نہ کرے، بلکہ
کھلے دل سے اور فخر کے ساتھ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور مجھ سے اس کا مطالبہ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق دی ہے، لہٰذا میں بڑے کھلے دل کے ساتھ اور فخری انداز میں دین کا یہ حکم پورا کروں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ بلکہ کہیں بھی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، علاقائی دباؤ کی وجہ سے، کسی خارجی عامل کی وجہ سے اثر انداز ہو کر اللہ کے دین سے کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ جہاں اللہ کی دین کا مطالبہ ہمیں جس موقع کا، جس انداز کا مطالبہ ہوگا، اسے فخر کے ساتھ ہم کریں گے۔ جہاں مثال کے طور پر نماز کی بات آئے گی، ہم نماز کی طرف آئیں گے تو فخر کے ساتھ آئیں گے۔ کہیں نماز پڑھیں گے، کہیں مثال کے طور پر باہر ممالک میں سفر ہوتے ہیں، آپ کے سامنے غیر مسلم آتے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ وہاں نماز پڑھنا بھی بڑا جہاد ہے، ایسے موقع پر آپ فخری انداز میں، یہ نہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، یا ان کی شرما شرمی میں آپ نے چھوڑ دی، نہیں، ابھی نماز کا وقت ہے تو فخری انداز میں کہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی مسئلہ زندگی کے ہر شعبے میں، دین کی بات جہاں ہے، کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں رشوت کی بات آ گئی، وہاں فراڈ کی بات آ گئی، وہاں جھوٹ کی بات آ گئی، ملاوٹ کی بات آ گئی آپ کے سامنے، دین کا مطالبہ ہے کہ آپ ملاوٹ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ کریں، اور سفارش جو ناجائز سفارش ہے اس راستے کے ذریعے سے نہ خود جائیں نہ دوسروں کو لے جائیں۔ ایسے موقع پر اگر خاندان کی طرف سے دباؤ آتا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، تو ان کی شرما شرمی میں دین کے حکم کا پش نہ ڈالے، بلکہ دین کے حکم کو فخری انداز میں پیش کریں۔ یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے اور اسی میں ہم سب کا اعزاز بھی ہے اور ہم سب کی کامیابی بھی ہے۔ تو ان 4 آیات کے اندر بنیادی طور پر یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہرگز مسیح عار محسوس نہیں کریں گے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اس میں ان کے لیے کوئی عار نہیں ہے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہیں مقرب فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ بھی بندہ بننے میں، اللہ کا بندہ بننے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرے، شرم محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، منہ موڑ لے اللہ کے دین سے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کریں گے، ان سب کو، اور پھر وہاں جواب دہی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بندے بن گئے، بندے میں عار محسوس نہیں کیے، نیک اعمال کرنے لگے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدل دیں گے، کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کی رحمت کو تو دیکھیں، وہ تو اعمال کا بدلہ بھی دیں گے اور اپنے فضل سے اور بھی بڑا کر دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، ہاں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، دین میں شرم محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور منہ موڑ لیا، تکبر کا مطلب یہی ہے کہ پہلو تہی کی دین سے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں دردناک عذاب دیں گے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے وہاں پر اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی پائیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے، نہ کوئی ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا کہ ان سے عذاب کو کم کرے، نہ ان کی کوئی سفارش ہوگی، نہ ان کے لیے سفارش قبول ہوگی، نہ سفارش کے لیے اور اللہ کے سامنے حمایت کے لیے کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا، اور عذاب کم کرنے کے لیے کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، جہنم سے بچانے کے لیے بھی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ لا یجدون ولیہ، کوئی حمایتی بھی نہیں، ولا نصیرہ، ولا اور مددگار بھی نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، بندہ بننے کے لیے تمہارے پاس کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، مطالبہ ہے نا تمام انسانوں سے کہ بندے بن جاؤ، تو بندے بننے کے لیے کوئی مشکل راستہ بھی نہیں ہے۔ قد جاءکم برہان، آپ کے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے۔ دلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسے عجیب معجزات اللہ نے آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر فرمائے، تو یہ کھلی دلیل ہے، آپ کی ذات کھلی دلیل ہے رہنمائی کے لیے۔ قد جاءکم برہان من ربکم
آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی ہدایت یعنی روشن کتاب بھی بھیجی ہے، قرآن کریم۔ اس کو نور کہا ہے کیونکہ یہ روشنی ہے، ہدایت کی روشنی اس سے پھیلتی ہے۔ تو دلیل بھی آپ کے پاس آ چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں، نور بھی آ چکا ہے قرآن کی صورت میں، تو لہٰذا بندہ بننے کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، راستہ کھلا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بھی آسانی، بندہ بننا ہے، راستہ بھی آسان ہے۔ آپ کے پاس بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رہنمائی کے لیے نورانی کتاب یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل کریں گے، وَفَضْلٍ، اور اپنا فضل نچاور کر لیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس کی طرف جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف خود رہنمائی کریں گے۔ کتنا آسان کر دیا، مطالبہ ہے کہ بندے بن جاؤ، بندہ بننے کے لیے راستے کتنے آسان کر دیے، دلیل بھی آپ کے پاس آ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لے لو، نورانی کتاب بھی آ چکی ہے، رہنمائی لینے میں مشکل ہوگی نا تو تم نے کیا کرنا ہے، اما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تم بس ارادہ کر لو، ہمت کر لو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑ لو، باقی کام اللہ کا ہے۔ اللہ کیا کریں گے، فسیدخلہم فی رحمت، اپنی رحمت تمہارے اوپر نچاور کریں گے، وفضل، اپنے فضل میں تمہیں ڈانپ لیں گے، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور سیدھے راستے کی طرف خود رہنمائی کریں گے۔ بس بندے کی طرف سے کام کیا ہے، ہمت کرے اور ارادہ کرے کہ میں نے دین کے اندر بندہ بننا ہے اور دین کے اندر شرم نہیں کرنے، ہمت کرنے لگ جائے، راستے کھلے ہیں، 5 راستے ہیں قسم کے گویا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اور ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے، ہدایت رہنمائی بھی ہے، راستہ کھلا ہے، بڑے آسان ہے بندہ بننا۔ کام صرف کیا کرنا ہے، آمنوا باللہ واعتصموا بہ، بندے نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر پختگی سے ہمت کے ساتھ ارادہ کرے کہ ہم نے اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ ہی کے راستے کو پکڑنا ہے، باقی پھر راستہ اللہ تعالیٰ خود صاف کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا فرمان ہے نا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں، اس کی کوشش ایک ہوتی ہے، آگے راستے کئی کھلے ہو جاتے ہیں، اس کے کام نکلنے لگ جاتے ہیں، دنیا کے راستے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور آخرت کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ بس کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنی طرف سے ہمت ہو اور اخلاص کے ساتھ دین کے ساتھ وابستگی ہو، باقی سب کام اللہ آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔